عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک نیا عنوان بغور سماعت کیجیے۔ میلہ ایک صحابی سے متعلق مشہور ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 170 گھروں میں چولہا نہیں جلا۔ ان صحابی کی یہ عادت تھی کہ راتوں میں 170 غریب گھروں کی دہلیز پر کھانا بنانے کا مختصر سامان رکھ دیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ صبح بیدار ہو کر دیکھتے تو دہلیز پر انہیں یہ سامان مل جاتا جس سے ان لوگوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ ان صحابی کے انتقال کے بعد ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہی وہ محسن تھے جو ان کے معاش کے ذرائع مہیا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف کے غریبوں کی امداد کا یہ رخ ہے، اور دوسری طرف ہمارا طرز عمل معاذ اللہ۔ گزشتہ دونوں گلیوں سے ہمارا گزر ہوا۔ ایک گھر کے باہر برقع پوش خواتین، بچے اور بزرگوں کا جم غفیر تھا۔ ایک شور بپا ہے، کان پر پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سب کے سب آپس میں دھکم پھیل میں مشغول۔ پتہ چلا کہ اس گھر کے لوگ غریبوں میں کپڑے تقسیم کر رہے ہیں۔ دوسری گلی میں بھی یہی منظر تھا۔ معلوم ہوا کہ یہاں غربا میں چاول تقسیم ہو رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات چھپ کر کیا جانے والا عمل ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کی خاطر کسی کی ضرورت پوری کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جس میں سوائے نام و نمود و نمائش کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آدمی میں کبر و تکبر پیدا کرتا ہے۔ اخلاص کا تو اس سے کوسوں دور کا بھی واسطہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کے لیے کسی غریب کی ضرورت پوری کرنے کا تو یہاں موقع ہی کہاں، جبکہ تقسیم کرنے والوں کی زبانیں گالیاں اور جھڑکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون؟ غربا میں تقسیم کی جانے والی اشیاء پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ غربا کا بے ترتیب ہجوم قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ جس غریب کو کوئی کپڑا یا چاول مل گیا ہے، اس سے دوسرے فقیر چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران شروع ہوئے جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اللہ ہماری حالت پر رحم فرما۔ ہمارے اسلاف نے بھی مسکینوں، غریبوں، یتیموں، یسیروں، بیواؤں کی مدد کی، اور ایسی مدد کی کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر تک نہیں۔ ایسی امداد کرتے وہ روتے تھے کہ کہیں خدا کی بارگاہ میں ہماری یہ نیکی قبول ہونے سے رہ جائے۔ وہ اس عمل کے قبول ہونے کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس کے برعکس ایک منظر آج آپ کے اور ہمارے سامنے ہے جو ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس خود ہمارے شہر میں بھی ایسے کئی ادارے، تنظیمیں اور ٹرسٹ ہیں جو لوگوں سے بڑے پیمانے پر عطیات، زکوٰۃ و خیرات جمع کرتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا حصہ خود غبن کرتے ہیں، اور اگر اس کا کچھ حصہ غریب غربا میں دیتے بھی ہیں کہ اس طرح کہ اس کی تصویریں، ویڈیوز اخبارات اور سوشل میڈیا میں ڈال کر خود کو بڑا شریف النفس اور غربا کا خیر خواہ دکھاتے ہیں۔ دوسری طرف ان غریب غربا میں جن کو اناج مل جاتا ہے، ان کی سماجی عزت چلی جاتی ہے۔ اس بڑے پیمانے پر ان کے فوٹوز اخبارات اور سوشل میڈیا میں چھپتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات، صدقہ فطر ادا کرنے سے پہلے ان اداروں اور ٹرسٹوں کی پوری تحقیق کی جائے۔ ان کے حلیے سے دھوکہ کھانے کے بجائے ان کی کارکردگی اور طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کے میلے لگانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ چھپا کر محض اللہ کے لیے کیا جانے والا ایک عمل ہے۔ میلے کے اہتمام سے کبر و غرور پیدا ہوتا ہے۔ تقسیم کرنے والے دوسروں سے خود کو افضل سمجھنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی مہلک بیماری ہے کہ آدمی کو کچھ ہی دنوں میں تکبر کرنے والوں کی صف میں لا کھڑا کر دیتی ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ہی ہے تو چپ چاپ کر دیں۔ لینے والے کو اپنا محسن سمجھیں، وہ آپ کی دی ہوئی چیز کو قبول کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا را صدقہ خیرات کے میلے لگانا بند کیجیے۔ اس سے ملت غیر مسلموں کی نگاہوں میں گر جائے گی۔ اپنے ہر نیک عمل کو خالص اللہ کے لیے انجام دینے کے جتن کیجیے۔ اللہ ہمارے صدقے و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔